السلام علیکم، میں ایاز بازئی۔ ابھی اطلاعات آ رہی ہے کہ خیبر میں جہاں پہ قومی عدالت لگنی ہے وہاں سے تقریباً 3 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور 20 کی جو ہے وہ زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے کیا ہے۔ یعنی آپ پاکستان میں کم سے کم مزاحمتی اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ آپ کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہم یہ لے سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو پشتون تحفظ موومنٹ یا بلوچ یکجہتی کمیٹی، ان دونوں کو اگر ہم کمپیریزن کر کے ایک ساتھ ان کے ایگزامپلس کو دیکھیں تو ہمیں یہ بہت واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں آپ کو پرامن طریقے سے مزاحمتی سیاست کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ڈاکٹر مارنگ کو ایئرپورٹ پر روکا جاتا ہے تو منظور پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ کو نام جو ہے وہ فورتھ شیڈول میں ڈالا جاتا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو گوادر میں راجی مچی ہے اس کے اوپر جس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، ان کو جس طریقے سے روکا جاتا ہے، سیم اسی پیٹرن سے پشتون قومی عدالت کو روکا جا رہا ہے، ان کے اوپر آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر سٹریٹ فائرنگ کی جا رہی ہے، جس طرح مستونگ میں بلوچ راجی مچی کی طرف لوگ جا رہے تھے ان کے اوپر ہوا تھا۔ انٹرنیٹ کو بندش کی بھی سیم ایگزامپل ہے۔ بلوچ راجی مچی میں بھی انٹرنیٹ کی بندش کی گئی تھی، خیبر میں بھی انٹرنیٹ کی بندش ہے۔ رات کے اندھیرے میں خیبر میں پشتون قومی عدالت کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں ہی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو راجی مچی تھی گوادر میں اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو آپ کے پاس صرف اور صرف 3 آپشنز ہے۔ اگر آپ اس میں سے ایک کو چوز کریں گے تو آپ جو ہے وہ الاؤ ہوں گے اس سیاست کے لیے، ورنہ آپ پرامن طریقے سے مزاحمتی طریقے سے جو ہے آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ ان 3 طریقوں میں جو ہے ایک فوجی سیاست، یعنی اگر آپ شیخ رشید، سرفراز بگٹی، جان اچکزئی، فیصل واوڈا، انور الحق ٹائپ کے سیاست اگر آپ کریں گے تو آپ کو ہر جگہ سپیس ملے گی، آپ کو ہر ٹی وی پلیٹ فارم پر آپ کو جو ہے وہ بلایا جائے گا، بے شک آپ کو کچھ آتا جاتا ہو یا نہ ہو، بے شک آپ اس کے اہل ہو یا نہ ہو کہ آپ کو بات کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن آپ کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ موروثی سیاست کریں گے، اگر آپ کے والد، آپ کے پردادا، آپ کے جو ہے وہ دادا وہ سارے سیاست میں رہے ہو اور انہوں نے آپ کے لیے ایک عالی شان سپیس بنایا ہو سیاست میں، تو آپ جا کے جو ہے وہ ایک سیاست میں کر سکتے ہیں، جس کی مثال ہمارے سامنے مریم نواز ہے، بلاول بھٹو زرداری ہے، یا یہ جو ہمارے صوبوں میں یعنی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے اندر یہ جو موروثی سیاست ہے، میں اگر صاف اور واضح الفاظ میں کہوں تو ایمل ولی خان کی ہم مثال لے سکتے ہیں، دادا پردادا سے لے کر سیاست ابھی تک چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر بلوچستان میں دیکھا جائے تو سیم یہی سچویشن ہے۔ محمود خان اچکزئی، پھر ان کے والد، اور ان کے بعد ابھی آنے والے جو ہے وہ ان کے جو پچھلی گورنمنٹ تھی 2013 سے، ان میں جس طرح انہوں نے اپنے خاندان کو کمپنسیٹ کیا اس سیٹ اپ میں، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اور تیسری جو طرز سیاست ہے جس کی آپ کو پاکستان میں اجازت ہے وہ ہے مذہبی کارڈ استعمال کرنا، مذہب کے نام پر بے شک آپ قتل و غارت کرے، بے شک آپ ٹی ایل پی کے جو ہے وہ ٹی ایل پی میں آپ صرف شمولیت کرے، پھر آپ اگر کسی کو مارنا چاہے تو بھی آپ کو اجازت، آپ کسی کو گھسیٹنا چاہے تو بھی آپ کو اجازت، آپ اگر کسی کو جلانا چاہے تو بھی آپ کو اجازت۔ لیکن اگر آپ کو اجازت نہیں ہے تو وہ آپ ڈاکٹر مارنگ کی طرح پرامن طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے کرتوت دنیا تک بتانے کے لیے جو ہے وہ پرامن طریقے سے اس کی سیاست کی اجازت آپ کو قطعی نہیں ہے۔ یا منظور پشتین کی طرح جو آپ کو ننگا کر دیتی ہے، جو آپ کے کرتوتوں کو عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ہے وہ آپ کو ننگا کر دیتی ہے، آپ کے سارے کرتوت وہاں پہ ان کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ آپ کس طرح مسنگ پرسنز کے ایشوز کو دباتے ہیں، مسنگ لوگوں کو کس طرح مسنگ کرتے ہیں،
سائل وسائل پر کس طرح قبضہ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو طالبان کو کس طرح جو ہے وہ آپ پروموٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اجازت پھر آپ بے شک پی ٹی آئی کی طرف سے جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے، پھر ان کا استعمال کر کے آپ کو جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا آپ کے اوپر، آپ کو روکا جائے گا اس کے اوپر، کیونکہ بتایا ہمیں یہی جاتا ہے نا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہت ہی انقلابی پارٹی بن گئی ہے، ان کے لیڈر جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ایک سپر ہیرو ہے، وہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے گلیوں میں ہوتے ہوتے 12 اضلاع سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ پشاور کی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو سپر ہیرو کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ بظاہر ہمیں سامنے سامنے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی سیاست جو ہے وہ منظور پشتین طرز کی سیاست ہے، ڈاکٹر مہارنگ طرز کی سیاست ہے، یعنی وہ آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، یعنی وہ جمہوریت کے لیے سیاست کر رہے ہیں، یعنی وہ آئین جو 73 کا آئین ہے، جو لکھا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، جو پڑھایا گیا ہے، اس آئین کے تحت جو ہے وہ اس کی بالادستی چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں لگ رہا۔ اگر واقعی میں علی امین گنڈاپور ایک سپر ہیرو کے طور پر ہوتے، واقعی میں علی امین گنڈاپور جو ہے وہ جمہوریت، آئین کی بالادستی وغیرہ اس طرح کے چاہتے، تو کم سے کم ان کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں کیا جاتا، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، پچھلے ہفتے سے یہ تیسری بار ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس بار تو اس حد تک کریک ڈاؤن کیا ہے کہ ان کے ہاں شہادتیں ہو گئی ہے، 3 افراد شہید ہو گئے ہیں، 20 سے زائد افراد کی جو ہے وہ زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہے۔ تو اگر علی امین گنڈاپور واقعی میں وہ مزاحمتی سیاست کرتے، آئین کی بالادستی والی سیاست کرتے، تو کم سے کم پھر یہ کارروائی نہ ہونے دیتے۔ اور ابھی آپ بانے بنائیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 2017 میں اختیارات وہاں پہ چلے گئے تھے، اب وفاق یہ کر سکتی ہے، اب فلاں ہو سکتا ہے، لیکن آپ رکاوٹ بن سکتے تھے، آپ نہیں بن رہے، کیونکہ آپ خود جو ہے وہ موقع کی تلاش میں ہیں، آپ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں کئی طریقے سے جو ہے وہ پارلیمان میں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا جائے، تاکہ ہم وہ محسن داوڑ والی بات ہے، تاکہ ہم پچھلی نوکری سے جو ہے وہ، یا پچھلی تنخواہ سے کم والی تنخواہ پر اپنی نوکری جاری رکھ سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرامن مزاحمتی کانسٹیٹیوشنل کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس 3 راستے ہیں: موروثی سیاست، فوجی سیاست اور مذہبی سیاست۔ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کے پاس کم سے کم یہ اختیار بھی نہیں ہے اس ریاست خداداد میں کہ آپ مزاحمتی سیاست کریں، آپ عوام کے مسائل کے اوپر بات کریں، آپ عوام کے حقوق کے اوپر بات کریں، تو آپ یہ حق پھر نہیں رکھتے۔ اور جس طریقے سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ منظور پشتین نے جو ہے وہ مولانا صاحب کو یہ کہا کہ ہم علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اگر یہ طرز عمل اپنانا ہے ریاست نے، اگر یہی طریقے سے ڈیل کرنا ہے پشتونوں کو، بلوچوں کو، تو ان کے پاس اور رہ کیا جاتا ہے، اور کون سا آپشن رہ جاتا ہے ان کے پاس؟ یہی ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کے ساتھ اب نہیں رہنا۔ کب تک؟ 70 سال سے لے کر اب تک سیم پیٹرن سے، سیم طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے بلوچ کے ساتھ، پشتون کے ساتھ۔ 70 میں 1 یونٹ ٹوٹتا ہے، 4 صوبے بنتے ہیں، تب سے لے کر آج دن تک بلوچ اور پشتون جو ہے وہ آپ سے شکایتیں کر رہے ہیں، اپنی محرومیاں سامنے لا رہے ہیں، لیکن نہ یہ آئین ان کو ریلیف دے سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں سیاستدان، جو کبھی اپنے آپ کو نیشنلزم کا لبادہ اوڑھتے ہیں، کبھی موروثی سیاست میں گھس جاتے ہیں، اور کبھی فوجی سیاست کے جو ہے وہ کارندے بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ ان کو بھی یہی ریئلائز کرنا چاہیے۔ نیب کی گورنمنٹ نہیں ختم کی تھی، نیب کے اوپر پی ٹی ایم کی طرح ابھی جو پابندی لگی ہے اس طرح پابندی نہیں لگائی گئی تھی۔ تو سوچنے کا وقت ہے، اور پریکٹیکل ہونے کا وقت ہے۔ بہت جانے گئی ہے، بہت لوگوں کو مارا گیا ہے، ابھی پھر 3 لوگ شہید ہوئے ہیں، 20 سے زیادہ افراد زخمی ہیں، اور یہ ریاست کو
تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز کو سنجیدہ لے گی، بلوچ کے مسائل کو، پشتون کے مسائل کو، کیونکہ ان کو صرف وہاں کے وسائل سے غرض ہے، کیونکہ ان کو وہاں کے پہاڑوں سے غرض ہے، ان کو وہاں کے جو معدنیات ہے ان سے غرض ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ رہنے والوں سے ان کا کوئی غرض نہیں۔ تو یہ وہاں کے رہنے والوں کو اپنا فیصلہ اور جامع فیصلہ کر کے ایک لاہ عمل بنانا چاہیے کہ کب تک ہم اس طریقے سے جو ہے وہ کبھی اپنے پولیس والوں کے ذریعے، کبھی سادہ وردی والوں کے ہوتے ہوئے ہم لوگ اس طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔